ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جو خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ہماری باتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ زیادہ بولتے نہیں تھے، بس خاموش رہتے، اللہ کو یاد کرتے۔ ایک دن ایک شخص نے عرض کی، حضرت کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت مسکرائے اور کہا، جو ہماری خاموشی سے نہیں سیکھ سکتا وہ ہماری باتوں سے بھی نہیں سیکھے گا۔ دوستو، خاموش رہنا آسان نہیں۔ آدمی بولنے کا عادی ہوتا ہے، تھوڑا موقع ملتا ہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص خاموشی کا مزہ جان لیتا ہے، جب کوئی زیادہ بولتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، جیسے برسات کے موسم میں مینڈک چلا رہے ہوں۔ ہمارے بزرگوں کے خانقاہوں میں سبق ملتا تھا، کم بولو، کم کھاؤ، کم سو۔ یہ سب اس لیے تاکہ نفس کمزور ہو جائے اور بندہ شریعت کے اتباع میں مضبوط ہو۔ ایک واقعہ مشہور ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا۔ ایک بادشاہ نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا، اگر تو جہنمی ہے تو تجھے 3 طلاق۔ بعد میں دونوں نے پشیمانی کی، مگر سوال یہ تھا، طلاق ہوئی یا نہیں؟ کوئی عالم جواب نہ دے سکا۔ امام شافعی بچپن میں تھے، انہوں نے کہا، میں جواب دوں؟ بادشاہ نے بلایا۔ امام شافعی نے پوچھا، کبھی ایسا ہوا کہ گناہ کا موقع ملا ہو لیکن آپ نے اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، ایک دفعہ ایک حسین لونڈی کے ساتھ تنہا تھا، لیکن جب اس نے کہا، بادشاہ اللہ سے ڈرو، تو میں نے ترنت اپنی نظر جھکا لی۔ امام شافعی نے کہا، پھر میں فتویٰ دیتا ہوں، آپ جنتی ہیں اور آپ کی بیوی پر طلاق نہیں ہوئی۔ سب حیران ہو گئے۔ امام شافعی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے خوف سے اپنے نفس کو روکے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوستو، جو بندہ اپنے نفس کو روک لیتا ہے، وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جس کام میں نفس کو سکون ملے، اس میں روح کمزور ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کو تکلیف ہو، اس میں روح ترقی کرتی ہے۔ خاموشی اور نفس پر قابو، یہی اصل عبادت ہے۔ سبق: خاموشی صرف چپ رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے پہلا قدم ہے۔ جو بندہ اپنے جذبات، غصے اور خواہشات پر قابو پا لے، اللہ اسے عزت، سکون اور جنت دونوں عطا کرتا ہے۔